زاویار خان زادہ سیاہ جینس پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر سیاہی لیدر جیکٹ پہنے سیاہ گھوڑے پر بیٹھا استنبول کے بیچ پر رائڈنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے براؤن بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تیزی سے اپنے سیاہ گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ وہ اس وقت کافی دور نکل آیا تھا۔ آج رات ہی اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ اسے کل ہر حال میں کولمبو پہنچنا تھا۔ اسے ایک جرگے میں شرکت کرنی تھی۔ اس جرگے کا فیصلہ فقط وہی کر سکتا تھا۔ اس کے فیصلے کے آگے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی، چاہے وہ کسی بے گناہ کو سولی پر کیوں نہ چڑھا دے۔ اس کا اصول تھا، سامنے والی کی نظر اٹھنے سے پہلے ہی وہ آنکھیں نکال دی جائیں، سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ایک ہارس رائڈنگ تھی جس کے آگے وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ 30 سالہ زاویار خان زادہ کا سرخ و سفید چہرہ سردی کی شدت اور ٹھنڈی سمندری ہواؤں سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اب بیچ کے کنارے سے ہوتے استنبول کے گھنے بے حد خوبصورت جنگل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو جتنا دوڑا سکتا تھا وہ دوڑا رہا تھا۔ وہ اونچی آوازیں نکالتے گھوڑے کو جوش دلاتے اور تیزی سے بھگا رہا تھا۔ یکدم اس کے سماعتوں میں نسوانی چیخوں کی آواز پڑتے اس کے چہرے پر اشتعال اور جھنجھلاہٹ کی سرخی دوڑ آ گئی تھی۔ ان نسوانی چیخوں کی آواز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے اپنے گھوڑے کو مزید تیزی سے دوڑایا تھا۔ اس بلّہ کے مغرور زاویار خان زادہ کی ذات کو رتی برابر ان نسوانی چیخوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس ٹائم اس گھنے جنگل میں ایک عورت کا بھلا کیا کام؟ عورت تو چادر میں لپٹی صرف کمرے کی زینت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بے حد مغرور نقوش کے زاویے بگاڑتا اپنے گھوڑے کو مزید تیزی سے دوڑانے لگا۔ گھوڑا اتنی تیزی سے دوڑانے پر بری طرح بدکنے لگا۔ زاویار خان زادہ نے اس لمحے اپنے سیاہ پینٹ سے بیلٹ ایک جھٹکے سے کھینچ کر نکالتے ہوئے پوری قوت سے گھوڑے کے پیٹ پر ماری۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے تیزی سے بھاگنے لگا۔ زاویار خان زادہ سرخ چہرے کے ساتھ بے رحمی سے گھوڑے پر وار کر رہا تھا۔ ہیلپ می پلیز، ہیلپ می پلیز۔ وہ خوبصورت نسوانی چیخوں کی آواز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے ایڑھ لگا کر اب گھوڑے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس نسوانی چیخوں اور مدد کو پکارنے پر متوجہ ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اس کے نزدیک عورت مدد کو پکارے تو مرد کو اس کی مدد کر ہی لینی چاہیے۔ پٹھانوں کا خون تھا اس کے اندر۔ عورت کی مدد کرتے اسے بتانا بھی تو تھا وہ ایک عورت ہے اور وہ مرد۔ وہ استھاذیہ مسکراتے ہوئے اپنی رفتار کم کر گیا تھا، مگر گھوڑا بیلٹ کی ضربوں اور رفتار تیز ہونے پر وہ اپنی رفتار کم نہیں کر رہا تھا۔ وہ مزید بھدکنے لگا تھا۔ زاویار خان زادہ نے ایک اور ضرب پوری قوت سے لگائی تھی۔ گھوڑے نے اپنی رفتار کم کر دی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ جانور ہو یا انسان، وہ سب کو سیدھا کرنا جانتا تھا۔ آہستہ، پلیز ہیلپ می، سیو می، پلیز ہیلپ می۔ وہ نسوانی چیخ اس کے اب بہت قریب تھی۔ زاویار خان زادہ نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نسوانی چیخوں پکارنے کی طرف موڑا۔ زاویار خان زادہ کی نظر اپنے سامنے براؤن گھوڑے پر بیٹھی لڑکی پر پڑی جس کا گھوڑا بری طرح بدک رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بمشکل اسے سنبھال رہی تھی۔ زاویار خان زادہ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچتا، اس پر ضربیں لگاتا، اسے تیزی سے دوڑاتا اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ زاویار خان زادہ کی گہری نگاہیں اس لڑکی پر تھیں جو سفید بے حد تنگ جینز پر سفید سلیو لیس شرٹ میں ملبوس تھی۔
زاویار خان زادہ کی گہری نگاہیں اب اس لڑکی کے خوبصورت بالوں پر تھی جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ شہد رنگ سلکی بے حد خوبصورت بال، اس کے بال بے حد خوبصورت تھے۔ زاویار خان زادہ نے اتنے خوبصورت بال آج تک دیکھے تھے، وہ اب تک اس لڑکی کا چہرہ نہ دیکھ سکا تھا۔ زاویار خان زادہ گھوڑے کو دوڑاتا اس لڑکی کی طرف بڑھتے اس کے مقابل آیا تھا۔ اس لڑکی کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گھوڑے پر آگے کی طرف بٹھایا۔ وہ لڑکی مزید بری طرح چیخنے لگی تھی۔ زاویار خان زادہ اپنے گھوڑے کی رفتار مزید بڑھا گیا تھا۔ زاویار خان زادہ کا گھوڑا بہت تیزی سے بھاگتے بری طرح بدک بھی رہا تھا۔ لڑکی مزید شدت سے چیخنے لگی تھی۔ وہ اس کی چیخوں پر اپنی بیلٹ لڑکی کے پیٹ سے دونوں ہاتھوں سے ڈالتا لڑکی کو اپنے قریب کرتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ آگے بیٹھی لڑکی کی چیخیں اب رکی تھی، رنگت شدید سرخ ہوئی تھی۔ اس کی پشت پیچھے بیٹھے لڑکے کے سینے سے بری طرح ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ بیلٹ سے اسے محصور کیے ہوئے بیلٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے آوازیں نکالتے ہوئے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنی اتنی بے عزتی پر سرخ ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کسی مرد نے اس طرح ٹچ کیا تھا۔ اتنا تو شاہویر ملک بھی کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اتنا تو شاہویر ملک بھی کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے بے حد خوبصورت شہزادیوں جیسے مغرور نقوش کو سکوڑے اپنے غصے پر بمشکل قابو پا رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے اس کے سلکی بالوں کو نرماہٹوں میں گہرا سانس لیتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ وہ اس کی خوشبو سے جیسے ایڈکٹ ہوا تھا۔ وہ مزید شدت سے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ اب تو آگے بیٹھی عائش ملک کے چہرے پر غصے کی گہری رمق چھائی تھی۔ وہ اس کی بدتمیزیاں اور بے باک پن وہ محسوس کر چکی تھی۔ اس کے بدن میں ہوتی تبدیلیاں عائش ملک کے کان کو لوئیں تک سرخ کر چکی تھی۔ عائش ملک نے اس کے حصار سے جھپٹاتے ہوئے نکلنا چاہا۔ وہ اس بیلٹ سے مزید شدت سے جکڑے اس خود کے ساتھ سختی سے لپٹا گیا تھا۔ اب زاویار خان زادہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح جھٹپا رہی تھی۔